قریش کا رد عمل۔ قریش کے مکہ میں بسنے والے 10 قبائل اپنی اپنی جگہ مکمل خود مختار ریاستوں کی طرح رہتے تھے۔ ہر قبیلے کے اندر اس کا اپنا قانون تھا۔ قبیلے کا سردار مطلق العنان بادشاہ کی طرح اپنے قبیلے کا نظام چلاتا تھا۔ قبائل کے آپس کے تعلقات ایک دوسرے کے احترام، برداشت اور باہمی بھائی چارے کے تھے، مگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو کوئی غضب پہنچاتا تو دوسرا پورا قبیلہ اس تکلیف دینے والے کے قبیلے سے اس کا بدلہ لیتا۔ یہ طے شدہ قانون تھا۔ اپنے قبیلے کے اندر کوئی سردار اپنے کسی فرد پہ جو چاہے سختی کرتا، ظلم کرتا، سزا دیتا۔ دوسرا قبیلہ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کسی ایسی صورت میں جب معاملہ 10 کے 10 قبائل کے اجتماعی مفاد کا ہوتا تو قریش مکہ کے بڑے رؤسا دارالندوہ کے مشاورتی کمرے میں جا اکٹھے ہوتے اور اس مسئلے پہ جمہوری انداز میں اپنی اپنی رائے دیتے، دوسرے قبائل کو قائل کرتے اور پھر اکثریتی رائے کی بنیاد پہ کوئی لائحہ عمل طے کرتے۔ قبیلے کے سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔ قبائل میں 3 طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ ان کی اپنے اپنے قبیلے میں عزت اور توقیر بھی اسی لحاظ سے تھی۔ پہلے نمبر پہ تو قبیلے کے عام لوگ تھے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے جو خونی اور نسبی اعتبار سے اس قبیلے سے نہ ہوتے تھے، بلکہ ان کا اصل وطن مکے سے باہر ہوتا اور وہ کسی اور قبیلے سے ہوتے۔ مکہ میں رہنے کی وجہ سے وہ قریش کے 10 قبائل میں سے کسی ایک کے حلیف بن کے رہا کرتے تھے، یعنی اس قبیلے کی پناہ میں آ کر رہتے تھے۔ کہنے کو انہیں بھی اسی قبیلے کا فرد گنا جاتا، مگر قبیلے کے اندر وہ دوسرے خون کے رشتوں سے جڑے قبیلے والوں سے کم تر تسلیم کیے جاتے۔ قبیلے کے تیسرے نمبر پہ انتہائی حقیر گنے جانے والے لوگ اس قبیلے کے غلام ہوتے۔ ان کا اصل وطن بھی بہت دور ہوتا، مگر وہ دنیا کی دوسری اشیاء یا جانوروں کی طرح منڈیوں سے خرید کے لائے گئے ہوتے۔ جو غلام جس قبیلے کا ہوتا وہ آزاد دنیا کے انسانوں میں سے تو نہ ہوتا، مگر گنتی میں وہ اسی قبیلے کے آقا کا مطیع ہوتا جس نے اسے خریدا ہوتا۔ کسی دوسرے قبیلے کے غلام کو کوئی شخص تنگ یا پریشان نہیں کر سکتا تھا، مگر جو جس کا غلام ہوتا اسے اپنے غلام کے جسم، جذبات، احساسات، بھوک، پیاس، ہر شے پہ مکمل اختیار ہوتا۔ وہ شخص اپنے غلام کا خدا سمجھا جاتا۔ یہ تو ہوا قریش کے قبائل کا حال، جس میں قبیلے کا سردار اپنے پورے قبیلے کے لیے خود سب سے بڑا ضابطہ اور قانون تھا۔ جسے سردار پناہ دے دیتا، پورا قبیلہ اس شخص کی حفاظت کے لیے کٹنے مرنے پہ تیار ہو جاتا۔ قبیلوں میں آپسی قانون سیدھا سادہ تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان۔ قریش کے لوگ زیادہ تر تجارت سے وابستہ تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلوں پہ یمن، شام اور فلسطین کی طرف جاتے، اونٹوں کو سامان سے بھر کے لے جاتے، جدھر جدھر سامان بکتا ادھر بیچ کے دوسرا سامان خرید لاتے۔ زیادہ تر سامان مکہ کے باہر سے ہی آتا تھا۔ مکہ کے اندر کوئی بڑی صنعت نہ تھی، کھیتی باڑی ادھر نہ ہوتی تھی، بس ایک چمڑے کا کاروبار مکہ کا اپنا تھا۔ ضرورت کے مطابق مکہ میں لوہار، بڑھئی، موچی، نائی ہوتے تھے۔ اونٹوں کے استعمال میں آنے والے کجاوے، ڈوریاں، نکیل بنانے والے موجود تھے۔ اونٹوں اور بھیڑوں کی اون اور بالوں سے دھاگا اور اس دھاگے سے موٹا کپڑا اور اس کپڑے کی چادریں اور ان سے خیمے بھی مکہ میں بنتے تھے۔ اونٹوں اور بھیڑوں کی ہڈیوں سے چھوٹے چھوٹے اوزار اور خواتین یا بچیوں کے لیے بناؤ سنگھار کا سستا سامان جیسے انگوٹھیاں، ہار، سوئیاں، بٹن وغیرہ بھی ادھر ہی بنتا تھا۔
مگر ایسا قیمتی سامان جو سونے، چاندی یا دوسری دھاتوں کا بنا ہوتا وہ یثرب، خیبر، یمن، ہندوستان، شام اور روم سے آتا تھا۔ کاٹن کے سوتی پارچہ جات یمن اور ہندوستان سے لائے جاتے تھے۔ ریشم شام اور روم سے ادھر پہنچتا تھا۔ کپڑوں کو دینے والا رنگ بھی یمنی، شامی یا ہندوستانی ہوا کرتا تھا۔ نمک قریبی سمندر سے بھی حاصل کر لیا جاتا تھا۔ مرچوں کا استعمال کم تھا، جو تھا وہ قریبی سرسبز علاقوں سے آتا تھا۔ پھل بھی قرب و جوار کے سرسبز علاقوں سے پہنچتے تھے۔ مکہ کے قریب ترین سرسبز علاقہ طائف کا تھا۔ 3500 فٹ اونچا وہ پہاڑی علاقہ پھلوں کے باغات اور فصلوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ مکہ کے قبائل ہی کی طائف میں بھی زرعی زمین تھی، اور 60 میل دور اس شہر میں مکہ کے نامور رئیس قبیلوں کا عام آنا جانا تھا۔ کھجور کے باغات کے لیے یثرب اور خیبر کی زمین مشہور تھی۔ مکہ میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہریالی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی تھی، جہاں خانہ کعبہ اور اس میں موجود 380 بتوں کی وجہ سے پورے عرب کے لوگ باقاعدگی سے مذہبی رسوم کی ادائیگی کی وجہ سے ادھر آتے تھے۔ لوگوں کے آنے جانے سے ہی اس شہر کی تجارت تھی، اسی سے ان کی معیشت کا پہیہ چلتا تھا۔ مکہ کے رئیس قبیلے صرف تجارت کرتے تھے۔ اس شہر میں ہاتھ سے کام کرنے والے لوہار، بڑھئی، کپڑا بننے والے، ہتھیار اور اوزار بنانے والے محنتی لوگ ان قبائل کے حلیف یا غلام ہوا کرتے تھے۔ یوں ان کا درجہ عام قریشیوں سے کم تر سمجھا جاتا تھا۔ ان غریب لوگوں کا لباس عموماً ایک آدھ دھوتی اور بوسیدہ سی بنیان نما لمبی قمیض سے زیادہ نہ ہوتا تھا۔ کپڑا مکے میں بہت مہنگا تھا۔ گندم بھی چونکہ مکہ سے باہر سے آتی تھی، اس لیے روٹی صرف مکہ کے امراء کبھی کبھار کھاتے تھے۔ ایک روٹی کی قیمت عموماً 4 درہم ہوتی۔ 4 درہم میں وہ اونٹ کا ایک کجاوا خرید لیتے تھے۔ غلاموں کی قیمت ان کی شکل و صورت، عمر اور صحت کے لحاظ سے 150 سے 600 درہم تک ہوا کرتی تھی۔ غلاموں کی حیثیت انسانوں سے کہیں کم تر جانوروں کی طرح تھی۔ اچھا اونٹ ایک اوس غلام سے مہنگا تھا۔ وہاں گھوڑے اور خچر اونٹوں سے کئی گنا زیادہ مہنگے ہوا کرتے تھے۔ گدھے بھی موجود تھے، مگر وہ بھی اونٹوں اور غلاموں سے زیادہ قیمت پہ ملتے۔ مکے کے لوگوں کی معیشت مال برداری، تجارت اور خوراک کے لیے اونٹ ہی سب سے زیادہ ضروری جنس تھی۔ جس کا دودھ وہ پیتے، اس پہ سواری کرتے اور اس کے گوشت سے پیٹ بھرا کرتے تھے۔ قریش کے نسلی قبیلوں کے افراد حلیفوں اور غلاموں کے علاوہ مکہ میں ایک طبقہ اور تھا، وہ تھا 360 بتوں کے پروہت۔ یہ پروہت یا مذہبی رہنما بھی عموماً قریش والوں کے حلیف تھے۔ باہر کی بستیوں سے وہاں آ کر ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے، مگر انہوں نے کمال ہنرمندی، چالاکی اور مکاری سے قریش والوں کی زیادہ تر دولت مذہبی رسومات کی ادائیگی کے نت نئے طریقوں اور بہانوں سے سمیٹ رکھی تھی۔ یہ مکہ کی اکانومی میں سب سے زیادہ مالی استحصال کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے پاس دولت اور سونے چاندی کے ڈھیر تھے۔ یہ سود کا کاروبار بھی کرتے اور اپنی دولت بڑھاتے رہتے۔ اپنی دولت کی ریل پیل کو اخفا رکھنے کے سبب یہ بظاہر سامنے نہ آتے، مکہ کے لوگوں کو ورغلا کے اپنی مرضی کے کام لیتے رہتے۔ انہوں نے مکہ کی واحد صنعت اونٹ اور بھیڑوں کو بھی اپنے عجیب و غریب عقائد کی ترویج سے اپنے حق میں نفع آور کر لیا تھا۔ مکہ کے سادہ لوگ قریشیوں کو ان مذہبی رسوم میں الجھا کے پروہتوں نے جکڑ رکھا تھا۔ اب اس سارے پس منظر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ پہ اعلان سب سے زیادہ انہی پروہتوں، مذہبی متبوں کے سر پہ بجلی کی طرح گرا۔ ان کی تو ساری معیشت، ساری لوٹ مار لوگوں کو ان بے سروپا
مذہبی رسومات کی ادائیگی کی وجہ سے تھی۔ وہ کیسے آسانی سے یہ سب مان لیتے، کیسے اقرار کرتے کہ ان سارے بتوں اور ان سے وابستہ لوٹ مار کے طریقوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ خدا صرف ایک ہے جو کچھ لیتا ہی نہیں، صرف دیتا ہے۔ چونکہ یہ مذہبی پیشوا خود تو مزاحمت کی طاقت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے طاقتور پالے ہوئے تھے۔ ان کی ساری قوت مکے کے رئیس لوگ تھے، جنہیں یہ ورغلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو خوفناک بنا کے دکھانے لگے تھے۔ کوئی مذہبی پیشوا ابو سفیان بن حرب کو بھڑکانے لگا، کوئی خود کو ابو الحکم کا مغالطہ رکھنے والے کم عقل ابو جہل کو گمراہ کرنے میں جت گیا۔ یوں کرتے کرتے ان مذہبی پیشواؤں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کے خلاف قریش کے امراء کو اپنے بوز میں رنگ لیا۔ ان کے پاس مکہ کے امراء کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے بدظن کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ یہ انہیں کہنے لگے یہ آپ کے آباء و اجداد کے طور طریقوں سے الگ بات کرتے ہیں، ایک خدا کی بات کرتے ہیں، صرف ایک واحد خدا کی، باقی کیا مر گئے؟ آباء و اجداد ہمارے کیا بے وقوف تھے؟ ہم اپنے اجداد کا دھرم کیسے چھوڑیں؟ اپنے بزرگوں اور ان کے طور طریقوں کا احترام بہرحال سب عرب قبائل میں موجود تھا۔ اسی نقطے کو ان مذہبی پیشواؤں نے مکہ کے شرفاء کے ذہنوں میں راسخ کر دیا۔ قریش کے امراء کو ذاتی حیثیت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے جو دھچکا پہنچا وہ یہ تھا کہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سب برابر ہیں، جو اپنے اخلاق میں برتر ہے صرف وہ بڑا ہے۔ وہ کیسے یہ مان لیتے؟ ان کے شہر کا تو سارا نظام اونچ نیچ پہ کھڑا تھا، سب کام ان کے حلیف اور غلام چلاتے تھے۔ 150 سے 800 درہم تک کا ایک خریدا ہوا غلام، ایک اونٹ سے بھی کم قیمت کا بندہ ان کے برابر ہو گیا۔ ان کا سارا معاشی، معاشرتی اور قبائلی نظام اس انسانی مساوات کے اعلان سے ڈگمگا گیا۔ وہ کیوں نہ سیکھ پا ہوتے؟ مذہبی رسومات تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کوئی بتائی ہی نہیں تھی۔ صبح اور شام کی دوگانہ ایک نماز تھی۔ اس وقت مکہ کے لوگوں کو تو نت نئی مذہبی رسومات کی ادائیگی کی عادت تھی، انہیں اس نماز سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ زکوٰۃ کا اس وقت حکم ہی نہ تھا، وہ تو مکہ کی 13 سالہ زندگی کے بعد مدینہ جا کے جنگ بدر کے بعد فرض ہوئی تھی۔ شراب کی بھی کوئی منائی نہیں تھی، وہ تو مدینہ جانے کے 6 سال بعد منع ہوئی تھی۔ روزہ بھی اس زمانے میں لازم نہ تھا، حج سبھی مکے والے صدیوں سے کرتے آئے تھے، جہاد کے لیے بھی کوئی اجازت نہ ملی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف مذہبی سوداگروں کے ہاتھوں سے مکہ کے لوگوں کی گردن بچانے کا درس دیا تھا۔ انہوں نے اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے لیے لفظ صابی یعنی لا دین کا فتویٰ دے دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق میں جنت اور دوزخ کی بات تھی، مرنے کے بعد پھر سے پیدا ہونے کا ذکر تھا۔ یہ فلسفہ مکہ کے رئیس لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ کیسے یہ مان لیتے کہ ان کی زندگی کا پل پل کہیں لکھا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد ان سے اس کا حساب لیا جائے گا؟ وہ تو خود کو ہر حساب کتاب، ہر امتحان، ہر آزمائش سے بالا تر سمجھتے تھے۔ پھر جن کے پاس دنیاوی وسائل تھے وہ سمجھتے تھے کہ جنت ان کی یہی ہے، اس جنم میں جن کی دسترس ہے۔ ان کے سب اعمال کمتر اور کمزور لوگوں کے استحصال کرنے کے باعث ان کے لیے چمکدار اور شان و شوکت بھرے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی پیغام مکے کے مسکین، بے بذات،
کمزور غلاموں اور سہمے ہوئے حلیف ہنرمندوں کے لیے ایک زبردست کشش رکھتا تھا۔ وہ سب لوگ جنہیں زندگی کے اس جنم میں آسانی نہ ملی، انصاف نہ ملا، کشادگی نہ ملی، صحت نہ ملی، حسن نہ ملا، عزت نہ ملی، ان سب کے لیے آئندہ کی زندگی کے تصور میں ایک گوشہ عافیت تھی۔ انہیں اچانک احساس ہونے لگا کہ ان کے صالح اعمال، نیک نیتی، بھلائی، انسان دوستی، برداشت اور صبر کا کبھی تو انعام ملے گا۔ بعد کے جس حساب کتاب سے قریش کے ظالم امراء منکر تھے، غلاموں اور قریش کے ہنرمند حلیفوں کے لیے اسی پیغام میں ایک عالی شان وعدہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام خدا میں جہاں مکے کے مساکین اور غلاموں کے لیے ایک حیرت انگیز کشش تھی، وہیں مکہ کے شرفاء میں سے سلیم الفطرت، نیک سیرت، سچے اور نکھری روحوں والے لوگوں کو بھی ایک ذہنی ہم آہنگی بھری توجہ اور انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار کے حصول کا راستہ ملا، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہ لبیک کہنے لگے۔